آج ہمارے کورس کا تیسرا دن ہے۔ جیسا کہ ہم نے ڈے 2 میں کی ورڈ کے بارے میں پڑھا تھا، کی ورڈ کیا ہے اور اس کو سرچ انجن میں ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دن ڈے 2 کا ہی تسلسل ہے اور یہاں بھی ہم آج کی ورڈ کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کی ورڈ کی ریسرچ کے بارے میں بات کروں، آج کا ہم ٹاپک دیکھ لیتے ہیں۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مقصد، یعنی ہمارے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ، کی ورڈ کے انتخاب کے لیے ریسرچ، یہ ہم نے دوسرے دن بھی یہ ٹاپک دیکھا تھا، آج اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ کی ورڈ کو منتخب کرنے کے لیے مختلف ٹولز کا استعمال، یہ بھی کل کا ہی ٹاپک ہے جو ہم آج کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مقصد، یعنی آبجیکٹو آف SEO۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ ہم کیوں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایک کمپنی یا ہمارا کلائنٹ اپنی سائٹ کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیوں کروانا چاہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو کار فرما ہوتی ہے وہ ہے سرچ انجن میں ہماری سائٹ کا انڈیکس ہونا، اور انڈیکس ہونے کے بعد پہلے صفحے پہ اس کو لے کے آنا۔ یعنی سرچ انجن میں جو پہلا صفحہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس میں 10 ریزلٹس موجود ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا موجود ہونا یا ہماری موجودگی وہاں پہ یقینی ہونا۔ دوسرا مقصد ہمارا ہے ویب سائٹ میں ٹریفک بڑھانا، زیادہ سے زیادہ ٹریفک آئے اور ہماری جو بھی پروڈکٹ وہاں پہ موجود ہے اس کو وہ پرچیز کرے، اس کے بارے میں جانے۔ صارف میں مصنوعات کا شعور اور بیداری، یعنی ہماری پروڈکٹ ایسی ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، یا ویسی ہی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، یا پہلے سے ہی موجود ہے مگر ہماری پروڈکٹ میں ان سے کچھ مختلف چیزیں ہیں یا مختلف فیچرز ہیں جو ہم اپنے صارف کو یا یوزر کو بتانا چاہ رہے ہیں، یا ہماری مصنوعات میں اور دوسرے لوگوں کی مصنوعات میں کیا فرق ہے، ہماری مصنوعات وہ اگر پرچیز کر لیتے ہیں تو ان کو کیا کیا فوائد ہیں، اس کا شعور ہم کو اپنی سائٹ سے بیدار کرنا ہے۔ سیلز لیڈ سے مراد یہ ہے کہ ہماری سائٹ پہ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں یوزر ہم سے انکوائری کرے، پوچھے، کچھ سوالات کرے، تو ان کو لیڈز کہا جاتا ہے۔ لیڈز اگر میچور ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے ہم سے اور وہ پروڈکٹ ہم سے پرچیز کر لیتا ہے، یا وہ سروس جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے تھرو وہ ہماری سروسز کو لینا چاہتا ہے، تو وہ لیڈ میچور ہونا کہتے ہیں۔ اگلی چیز سیلز ریونیو، یعنی کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، ہمارا بزنس جو ہے پھلے پھولے۔ ہم اپنی ویب سائٹ کو اس طرح بنائیں کہ ایک یوزر جب ہماری سائٹ پہ آئے تو اس کو لگے کہ یہ جو لوگ ہیں یا جن کی یہ سائٹ ہے وہ ایک پروفیشنل لوگ ہیں، اور جو چیز بھی مجھے فراہم کی جائے گی یا دے رہے ہیں یہ لوگ وہ اچھی کوالٹی کی ہوگی۔ اگلی وجہ جو ہوتی ہے اخراجات میں کمی۔ ہم جب اپنی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں مارکیٹنگ کے لیے لے کے آتے ہیں تو مارکیٹنگ کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوکلی مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا ایک روایتی طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں مارکیٹنگ میں وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں۔ مثلا ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، تو اس میں اشتہار سازی میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ ویب سائٹ کے تھرو یہ ایک آسان طریقہ ہے اور سہل طریقہ ہے، اور آسانی سے آپ اپنے صارف تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے بھی صارف آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جن تک آپ کی پہنچ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی پروڈکٹ ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ لوکلی اور کچھ لوگوں تک محدود رہے گا، مگر انٹرنیٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ گلوبلی، یعنی کہ ہر کنٹری کے لوگ جو ہیں اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صارف کی قابلیت، جو ہمارا صارف ہے
اور آج کے یوزرز میں اور آج سے 10 سال 20 سال پرانے یوزرز میں بہت فرق ہے. آج کے یوزر بہت ایڈوانس ہو چکا ہے, بہت زیادہ اسمارٹ ہو چکا ہے, اور اس کو بہت ساری چیزوں کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری سائٹ جو ہے اس کو اس قابل بنا دے یا اس میں اتنا شعور بیدار کر دے کہ وہ جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدے, یا انٹرنیٹ پہ ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ یوزر اس بات کا اصرار کرے کہ وہ جو چیز بھی خریدے گا وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی خریدے گا. آنے والا دور جو ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ آپ نے بس کمپیوٹر اسکرین آن کرنی ہے اور اپنی مطلوبہ چیز سرچ کرنی ہے اور پرچیز کر لینی ہے. وہ چیز آپ کے پاس گھر پہ خود بخود آ جائے گی. یہ سلسلہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں تو بہت زیادہ عام ہے, مگر ہمارے ملک میں ابھی تک یہ اتنا زیادہ عام نہیں ہے. آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اور وہ اس طرف آ رہے ہیں. آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4 یا 5 سال بعد یہ بھی پاکستان میں ایک عام سی بات ہوگی. آپ آرام سے گھر بیٹھے شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ کو مارکیٹ میں جا کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دکاندار اکثر جو ہوتے ہیں لوکلی وہ آپ سے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لے رہے ہوتے ہیں, مگر انٹرنیٹ پہ اس طرح نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ اگر آپ اچھی چیز دیں گے تو آپ کی سائٹ کی ویزیبلٹی بڑھے گی, آپ کی سائٹ کے کنورژن ریٹ بڑھیں گے, لیڈز جنریٹ ہوں گی. تو آپ چاہیں گے کہ اپنے یوزر کو حسب الواقع معلومات دیں اور اس میں جھوٹ کا کوئی عنصر نہ ہو. تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی جاتی ہے. اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے, یہ بنیاد جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے کی ورڈ پہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کی ورڈ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. تو اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ کی ورڈ ریسرچ کرنے سے پہلے ہم کو مارکیٹ کس طرح ریسرچ کرنی ہے. مارکیٹ ریسرچ کو واضح کرنے میں جو عناصر کار فرما ہوتے ہیں ان میں تحقیق, منظم اجتماع, خدمات اور مصنوعات سے متعلق مسائل کے بارے میں معلومات اور تجزیہ کرنا. مارکیٹ کی تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کے مرکب اثرات اور عناصر کس طرح گاہکوں کے رویے میں تبدیلی لاتے ہیں اور ہم ان کی شناخت اور تعین کس طرح کرتے ہیں. یہ اصطلاح عام طور پہ اقتصادی تحقیق کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. اقتصادی تحقیق سے مراد مارکیٹ ریسرچ ہی ہے. اس لیے مارکیٹ ریسرچ کے لیے ایک اچھا ایسیو خاص طور پر فکر مند رہتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا فرق اپنی سائٹ پہ لائے کہ صارف اس کی سائٹ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور اسی فکر مندی کی ہی وجہ سے وہ ایک بہتر تحقیق کے ساتھ ایک اچھا نتیجہ لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مارکیٹ ریسرچ کو عام طور پہ 2 زمرے میں ترتیب دیا جاتا ہے. نمبر 1, مارکیٹنگ ریسرچ برائے صارف, یعنی کہ ہم کسی صارف کے لیے کوئی مارکیٹ ریسرچ کریں, اس کی بہتری کے لیے, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے, یا جو پہلے اس کو چیز پرووائڈ کی جا رہی تھی اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے. دوسرا, کاروبار برائے کاروبار, یعنی کہ B2B سائٹس مارکیٹنگ ریسرچ, یعنی کہ ابھی مارکیٹ میں بہت ساری ایسی ویب سائٹس اور اس طرح کے کاروبار وجود میں آ چکے ہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پیدا کرتے ہیں کسی کاروبار کے لیے, اور نمبر 1 بزنس مین آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بزنس مین 2 تک اپنی پروڈکٹ پہنچاتا ہے, اور بزنس مین 2 جو ہے وہ آگے اپنے کلائنٹ کو, اپنے صارف کو وہ چیز پہنچا دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں پاکستان میں ہوں اور ایک صاحب امریکہ میں ہیں, ہم دونوں کا کاروبار رائس سے متعلق ہے. میں ایک ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو B2B سائٹ ہے وہ مجھے پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنا جو بھی کاروبار ہے اس کا پورا ڈیٹا ہماری ویب سائٹ پہ آپ پٹ کر دیں. میں وہاں جاتا ہوں اور اپنی تمام آفرز, اور میں سپلائر ہوں چاول کا,
تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں کہ میں یہ اس کوالٹی کا چاول میرے پاس ہے اور میں اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. امریکہ میں ایک صاحب ہیں, دوسرے بزنس مین ہیں, وہ چاول امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس سائٹ کی مدد سے مجھ تک پہنچیں گے اور میں ان کو چاول ایکسپورٹ کر دوں گا. اب وہ آگے امریکہ کے اندر اس چاول کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور اس سے منافع کمائیں گے. اس لیے B2B مارکیٹنگ کا بھی ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اور اہم جز ہے. اگر ہم کچھ اس قسم کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اس میں ہم کو پہلے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ جو پروڈکٹ ہم کو اپنی ویب سائٹ میں رکھنی ہے, یعنی کہ ہم پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں, تو اس میں جو بھی ہم کو پروڈکٹ رکھنی ہے تو اس کا سیزن آنے سے پہلے ہی ہم اپنی تمام مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو مکمل کر لیں. ان دونوں چیزوں کو ہم دوسرے نقطہ نظر سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو معیاری مارکیٹنگ ریسرچ, یعنی کہ کوالٹیٹیو مارکیٹنگ ریسرچ, اور دوسری ہے مقداری مارکیٹنگ ریسرچ یا تحقیق, جس کو ہم کوانٹیٹیو مارکیٹنگ ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک مارکیٹ, معیشت اور مارکیٹنگ مہم کے اثرات اور کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ صارفین کی ترجیحات, ان کے رویوں اور ان کا طرز عمل کو ہم اچھی طرح سے جانیں. یعنی مارکیٹ ریسرچ اس طرح کی جائے کہ اس میں مقصد کی شناخت, تجزیہ, معلومات اور صارف کے مسائل کے حل کی طرف ہماری حکمت عملی گامزن ہو. مارکیٹنگ ریسرچ یعنی کہ ایک ماہر SEO مسائل کے شناخت اور صارف کی ضروریات پوری کرنے کے عمل میں بہت ہی اہم اور حکمت عملی پہ مبنی فیصلے کرتا ہے, جن میں ممکنہ مواقع مارکیٹ کے انتخاب کا ہدف, مارکیٹ میں اتراؤ چڑھاؤ اور اس پہ صحیح فیصلے کرنا, منصوبہ بندی کرنا, مارکیٹنگ کے پروگرام اور مارکیٹنگ کی کارکردگی اور کنٹرول کے عمل, اور یہ فیصلے مصنوعات, قیمتوں کا تعین, ان کی ترقی اور تقسیم پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور ان میں بعض دفعہ کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ اقتصادی حالات خراب ہو جاتے ہیں یا ان میں اتراؤ چڑھاؤ ہو جاتا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, کچھ عوامی پالیسیاں تبدیل ہونے کی وجہ سے ان میں اثر آ جاتا ہے, کچھ قوانین بدل جاتے ہیں, سیاسی ماحول چینج ہو جاتا ہے, یا ثقافتی تبدیلیاں ان میں آ جاتی ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے زلزلہ آ جائے یا کچھ قدرتی آفات آ جائیں, یعنی جس کو ہم قابو نہیں کر سکتے, بے قابو ماحولیاتی عوامل شامل ہیں. ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کریں تو جس موضوع پہ بھی آپ سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے متعلق مارکیٹ کی تمام معلومات آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو, تاکہ اب جب کی ورڈ کا چناؤ کرنے کا مرحلہ آئے تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آنے والے لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ ریسرچ کرنے کے لیے ہم ایک سرچ انجن کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, اور اپنی مارکیٹ ریسرچ سے موازنہ کرتے ہوئے ہم اپنے مطلوبہ اہداف کے ساتھ اپنے ٹارگیٹڈ کی ورڈ کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ہم اس کے بعد کی ورڈ ریسرچ کو کس طرح کریں, تو یہ ہم آنے والے لیکچر میں دیکھیں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ہمیں جو اپنی مارکیٹ ریسرچ مکمل کرنی ہے اس کو ہم کس طریقے سے کریں. سب سے پہلے ہم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم مارکیٹ میں کیا چیز پیش کرنے جا رہے ہیں, گوگل کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, اور پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے جو بھی پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور اس کا ٹرینڈ کیا ہے. پروڈکٹ سے میری یہاں مراد ٹینجیبل پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں اور انٹینجیبل بھی, سروسز ہو سکتی ہیں, ڈیجیٹل پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کی پہلے ریسرچ کرنی ہے. بہت سے میرے دوست ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں اور وہ زیادہ تر یہ سوچتے ہوں گے کہ پروڈکٹ کے لیے ہم کیا پروڈکٹ پیش کریں. تو زیادہ تر جو رجحان ہے, لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ سائٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں, یا کوکنگ کی سائٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز شروع کر دیتے ہیں جن کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو میری ان سے گزارش ہے
کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے تحقیق ضروری ہے. تحقیق کیے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا. تو اس لیے ہم کو یہ پتا ہو کہ ہم کس پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. یا ہم مثال کے طور پہ ایک ٹینجیبل پروڈکٹ لے لیتے ہیں، جیسے سولار پینل. سولار پینل اگر میں سرچ پہ جا کے لکھتا ہوں، ایک رزلٹ میرے سامنے آیا ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اوپر کا پینل ہے اور سائڈ پینل یعنی رائٹ پینل جو ہے یہ پیڈ سرچ ہوتا ہے، اور آرگینک سرچ جو ہے وہ آپ کے سامنے نیچے نظر آتا ہے. تو اس بات سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیڈ سرچ کے ذریعے آپ کے مطلوبہ مارکیٹ میں کون کون سے کمپیٹیٹرز موجود ہیں، اور یہ وہ کمپیٹیٹرز ہیں جو ریئلی بزنس کر رہے ہیں، اور یہ وہ کمپیٹیٹرز ہیں جو آپ کے ٹاپک یا آپ کے موضوع یا آپ کی پروڈکٹ سے قریب ترین ہے. اس کے علاوہ نیچے جو آپ کو انفارمیشن نظر آ رہی ہے وہ ایز اے پکچر امیج کے طور پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ انفارمیٹیو ہے یا فزیکلی آپ اپنے کسٹمر کو بیچنا چاہتے ہیں. اگر پروڈکٹ ایسی ہے جو کنزیومر ہے تو آپ کی حکمت عملی تبدیل ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف مجھے معلومات دینی ہے تو آپ کی حکمت عملی تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ ہم کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، نمبر آف ریزلٹس. 2,19,00,000 رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ورڈ کے اوپر وہ تمام پیجز موجود ہیں جو انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، ویڈیوز ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق سے سولار پینل بنائے ہیں، یا سولار پینل بنتا کس طرح ہے، سولار پینل کام کیسے کرتا ہے، سولار پینل کہاں کہاں سے مل سکتا ہے. تمام لوگ اس میں شامل ہیں. تو اس سے مجھ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کا پھیلاؤ کتنا ہے، یعنی کہ اس میں کون کون سے ایسے عوامل کار فرما ہیں جو سولار پینل سے متعلق ہیں. تو اس کے لیے مجھے اپنا کی ورڈ تبدیل کرنا پڑے گا اپنے مقصد کے حساب سے. مثال کے طور پہ میں جسٹ سولار پینل بیچتا ہوں اور اس کو انسٹال کرتا ہوں، تو اس کے لیے میرا کی ورڈ تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. مثلا اب یہاں دیکھیں سولار پینل سے متعلق رزلٹ چینج ہو گیا ہے. اس کو میں مزید اور قریب کرتا ہوں. اگر میں اس میں کوٹیشن مارک لگا دیتا ہوں تو اب رزلٹ یقیناً کم ہو جائیں گے، تقریباً 10 گنا رزلٹ کم ہو گئے. اب اس میں وہی رزلٹ آ رہے ہیں جو انسٹالیشن کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مینوفیکچرر نہیں ہیں اور صرف وہ انسٹالیشن کرتے ہیں. ابھی ہم موجود ہیں google.com.pk پہ، تو ہم کو یہ بھی پتا ہو کہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کہاں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں سولر پینل میرے خیال سے مینوفیکچر نہیں کیے جاتے، امپورٹ ہی کیے جاتے ہیں. تو لوکل مارکیٹ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں جو انسٹالیشن کر رہے ہیں سولر پینل کی. تو میں یہاں اور اضافہ کر دوں گا پاکستان کا. تو کوٹیشن میں جو چیز لکھی ہے وہ پورا فریز وہ دیکھے گا، اور کوٹیشن کے باہر پاکستان لکھا ہوا ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے رزلٹ دکھائے گا آپ کو. یہاں دیکھیں پاکستان سولر پینل انسٹالیشن، پاکستانی سولر پینل، پاکستان سولر پینل انسٹالیشن ڈائریکٹری وغیرہ وغیرہ. یہاں آپ کو مختلف رزلٹ سامنے آئے ہیں آپ کے، اور اس میں آپ کے قریب ترین جو ہے یہ کنٹری سرچ ٹریڈ کی .com ایک سائٹ ہے جس کے اوپر یہ ایک B2B سائٹ ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی کیا چیز کس طریقے سے دے رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک آفر دے رہی ہے کہ اگر آپ سولار پینل انسٹالیشن کرتے ہیں تو یہاں اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں. یہاں اس نے یہ بتایا کہ ابھی ان کے پاس کوئی بھی ایسا سپلائر موجود نہیں ہے جو سولر پینل کی سیلنگ یا انسٹالیشن کرتا ہے.
تو اس بات سے ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ویب سائٹ، یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اور اتنی بڑی ویب سائٹ میں پاکستان کے اندر ابھی کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو تھوڑا بہت ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سولر پینل کی پاکستان میں کتنی بڑی مارکیٹ ہے، یا اس میں کتنے ایسے چانس موجود ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا بڑا میدان خالی ہے سولر پینل کے اوپر، اور یہاں بہت سارے مواقع ابھی موجود ہیں آپ کے کام کرنے کے لیے. تو اس طرح آپ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ نے پاکستان کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو ان رزلٹ سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں سولر پینل کی کیا مارکیٹ ہے. آپ نے مختلف سائٹس کھولنی ہے، اوپن کرنی ہے، ان کا موازنہ کرنا ہے، اور جو لوگ یہ سروس فراہم کر رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے آپ کو کال بھی کرنی پڑے، ان سے بات چیت کرنی پڑے، یا آپ ان سے بات چیت نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ کو پڑھیں، وہ کیا کیا سروسز فراہم کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کی قیمت کیا ہے. ان رزلٹ سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سولر پینل کی کتنی بڑی مارکیٹ موجود ہے اور آپ کے لیے کتنے مواقع موجود ہیں. اس میں آپ ایک چیز اور بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف سائٹس جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو کھول کے ان کی سروسز دیکھنی ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. اگر کوئی لوکل کمپنی تو آپ ان کو کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ایز اے کسٹمر بن کے کہ وہ کس کس طریقے سے سروس دے رہے ہیں، آفٹر سیل اینڈ سروس کیا ہے ان کی، اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ ان سے بہتر سروس کیسے دے سکتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹرینڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ کنزیومر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یا اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. اگر ایک چیز آپ نے بہت اچھی مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکمت عملی فیل ہو جائے. تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ٹرینڈ کیا ہے. گوگل ٹرینڈز یہ سائٹ آپ کو یہ اندازہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ کون سے کنٹری میں یا کون سی پروڈکٹ کہاں پہ اس کا کیا رجحان ہے، کتنا رجحان ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے. مثال کے طور پہ میں وہی کی ورڈ یہاں استعمال کرتا ہوں. یہاں دیکھیں ایک گراف کی صورت میں میرے سامنے ایک رزلٹ آ گیا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گراف ہے یہ آل ریجنز کو کور کر رہا ہے. اس میں نیچے دیکھیں گے ہم اگر تو ریجنز کون کون سے ہیں، ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا، سنگاپور وغیرہ، اور ان میں بار کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اس کی ورڈ پہ ان ریجنز پہ کیا رجحانات ہیں. سب سے زیادہ رجحان جو ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو اس سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ رجحان جو ہے وہ آسٹریلیا میں آج کل اس کا رجحان زیادہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہلے بھی اس کا رجحان ہو یا آنے والے وقت میں بھی ہو. ابھی کرنٹ منتھ پہ یہ ریزلٹ جو بیس کر رہا ہے وہ کرنٹ منتھ کے حساب سے ہے. اوپر جو گراف میں دکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے پچھلے ایئرز کو بھی شامل کیا گیا ہے. یہ 2004 سے لے کے 2010 اور کچھ حصہ 2011 کا بھی نظر آ رہا ہے. تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، یا اسٹیبل ہے، معمولی سا اتراؤ چڑھاؤ ہے اس کے اندر. اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے اندر دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ٹرینڈ ہے تو میں یہاں آل ریجنز کی جگہ پہ پاکستان کو سلیکٹ کروں گا. بدقسمتی سے پاکستان میں سولر پینل کا کوئی بھی ٹرینڈ موجود نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی روشنی اور اتنی دھوپ عطا کی ہے، ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ابھی تک. ہم چلیں اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ٹرینڈ ہے اس کا. وہاں ٹرینڈ شروع ہوا ہے اس کا 2008 سے، معمولی سا تھا 2006 میں، مگر 2008 سے صحیح طور پہ اس کا ٹرینڈ کا آغاز ہوا ہے. یہاں جو آپ ABCD لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن انہوں نے یہاں دی ہوئی ہے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے. اچھا، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے سب ریجن
کے حساب سے ڈیٹا دینا شروع کر دیا. گجرات میں سب سے زیادہ، یعنی کہ ہم نے انڈیا کو بیس بنایا ہے تو وہاں اب یہ انڈیا کے حساب سے ہی ڈیٹا ہم کو دکھائے گا. تو ابھی گجرات میں سب سے زیادہ اس کا رجحان چل رہا ہے. اس کے بعد کیرلا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سارے اس نے سٹیز ریجنز دکھائے ہیں. سٹیز وائز اس نے بنگلور اور سورت اسی طرح ترتیب وار اس نے باقی شہروں کو دکھایا ہے. تو اس طرح اس سائٹ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص پروڈکٹ پہ یا ہماری ٹارگٹ پروڈکٹ پہ ابھی کیا رجحان چل رہا ہے. اسی طرح اگر میں یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری پروڈکٹ ہے یا جو میرا کی ورڈ ہے اور وہ کسی دوسرے کی ورڈ سے، اس کا دونوں کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے، اس کا اگر میں موازنہ کرنا چاہوں تو گوگل ان سائٹ سے میں یہ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ دوسرا ہم لکھتے ہیں ونڈ مل. یہ دو کی ورڈ ہمارے ہو گئے. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سولر پینل اور ونڈ مل کے درمیان کیا کمپیریزن ہے. ریڈ کلر میں ونڈ مل ہے اور بلیو میں سولر پینل ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونڈ مل کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت سولر پینل کے. ہو سکتا ہے کہ یہ مہنگا سولوشن ہونے کی وجہ سے سولر پینل کی ڈیمانڈ کم ہے، رجحان کم ہے بنسبت ونڈ مل کے، کہ یہ جو ریجنز ہیں یہاں آپ کو سولر پینل کا استعمال نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم ونڈ مل کو دیکھتے ہیں تو یہ ریجن ایسے ہیں جہاں ونڈ مل کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. دونوں کو ایک ساتھ کیٹیگرائز کر کے دکھایا ہے. اس کے علاوہ سرچ ٹرم کی بنیاد پہ اس نے ڈیٹا یہاں فراہم کیا ہے. یہ ڈیٹا 2004 سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ 2004 ہے. اگر آپ کسی خاص کنٹری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کنٹری کو سلیکٹ کر کے سرچ کریں گے تو یہ ان دو کی ورڈز کو اس کنٹری کے حساب سے آپ کو دکھائے گا. اس کے علاوہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں 5 سے زیادہ آپ کی ورڈز یہاں نہیں دے سکتے. تو آپ اپنے ٹارگٹ کی ورڈ کے حساب سے دوسرے کی ورڈ کا موازنہ کر سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ ایز CSV سیپریٹڈ ویلیو. اگر آپ لاگ ان ہوں گے اپنے اکاؤنٹ سے، جی میل اکاؤنٹ سے، تو یہ لنک پہ آپ اسی رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس. ادروائز اگر آپ لاگ ان نہیں ہیں تو یہ فیسلٹی آپ کو نہیں ملے گی. ابھی ہم نے سرچ ٹرم کے حساب سے دیکھا تھا، اب ہم لوکیشن کے حساب سے یا کسی ٹائم رینج کے حساب سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سائٹ اور موجود ہے جس کی مدد سے بھی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے کی ورڈ کی کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ مزید انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے. یہ PPC کے حساب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس کی ورڈ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کی ورڈ کی ویلیو کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ USA کا صرف ڈیٹا ہم کو دکھا رہا ہے. تو USA میں روزانہ اس پہ جو کلکس ہوتے ہیں، کلک سے مراد جو اشتہار ہوتے ہیں ان میں جو کلکس کیے جاتے ہیں وہ ہیں 109 سے 151. اور اس کے سرچ ریزلٹ یعنی کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں، تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں اس کو سرچ کر رہے ہیں. یہ گراف کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ایئر کا یا کس مہینے کا ٹرینڈ کیا تھا. یہاں آپ کو ان سائٹس، یہ ایسی سائٹ اس نے دکھائی ہیں جو اس کی ورڈ پہ زیادہ استعمال ہو رہی ہیں. ان سائٹس کو انالائز کر کے آپ کو یہ حکمت عملی پلان کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ یوٹیلیٹیز موجود ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ کی ورڈ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، اس کو استعمال کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. اور گزرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا رجحان رہے گا اور آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ آپ اپنی مارکیٹ میں کتنا سکسیسفل رہیں گے. تو آنے والے لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کی ورڈ کو ہم
کس کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ریلیٹڈ ریلیونٹ کی ورڈز ہم کیسے حاصل کریں گے اور ان کو کس طرح فلٹر کریں گے۔ مطلوبہ الفاظ کی تحقیق کس طرح کی جائے؟ یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور مطلوبہ الفاظ کی تحقیق کسی بھی SEO مہم کی بنیاد ہوتی ہے۔ مطلوبہ الفاظ یا ٹارگٹ کی ورڈ جو آپ اپنی تحقیق کے دوران حاصل کریں گے ان کو آپ اپنی ویب سائٹ میں شامل کرنے کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ ایک لحاظ سے مطلوبہ لفظ کی تحقیق اور صارف کی تحقیق ایک ہی عمل کے دو نام ہیں، کیونکہ آپ انہی الفاظ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سروسز یا مصنوعات کو تلاش کرنے کے لیے آپ کا ممکنہ گاہک استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ صارف جو تحقیق کر رہا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے، اور اس کے لیے جو وہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، آپ نے ان کو ہی جاننا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حالات پہ صارف کی سوچنے کا انداز بدلتا رہتا ہے، اسی وجہ سے ایک سرچ انجن اپنے الگورتھم کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے آپ کو بھی الگورتھم کے حساب سے اور صارف کی سوچ کے حساب سے اپنی حکمت عملی کو بدلنا پڑے گا، اور صارف کی نظر سے آپ کو اپنی SEO ترتیب دینی پڑے گی۔ اس میں یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے حساب سے صارف کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی ترتیب دے دیں، جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ نے وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں جو ایک یوزر ممکنہ طور پہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تحقیق ضروری ہے کہ ایک یوزر کی نفسیات کو آپ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کی ورڈ ریسرچ کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، درست ابتدائی مطلوبہ الفاظ کو منتخب کرنا، یعنی پہلے آپ کو اس بات کو طے کرنا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کی ورڈ کون سا ہے یا کون کون سے ٹارگٹ کی ورڈ ہیں، پہلے ان کو تلاش کرنا ہے، اور ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ مختلف ذرائع کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ مختلف ٹولز کے ذریعے، سرچ انجن کے ذریعے، مختلف سائٹس جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی سائٹس پہ جا کے ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سے کی ورڈ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ذہن سے اپنے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ ٹرینڈ کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک گاہک جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا لکھ سکتا ہے، کون سا ورڈ استعمال کر سکتا ہے، وہ سنگل ورڈ استعمال کرتا ہے یا اس کے ایک سے زیادہ، یعنی کہ 2 کی ورڈ فریز، 3، 4 یا لانگ ٹیل کی ورڈ استعمال کرتا ہے۔ آپ نے اپنی سوچ کی اور بساط کے حساب سے اس چیز کو سوچنا ہے، لکھنا ہے کہ وہ کیا لکھ سکتا ہے۔ پھر آپ ان کی ورڈز کو ریسرچ کے دوران فلٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا کی ورڈ صحیح تھا اور کون سا کی ورڈ جو ہے میرے کام کا نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو منتخب کریں جو صارف کو اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی آپ نے ایسی کوئی بات یا ایسا ورڈ یا ایسا جملہ لکھا ہو جس کو صارف پڑھنے کے بعد اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کے سرچ ریزلٹ پہ کلک کر دیں۔ اگر آپ کی سائٹ نہیں ہے تو اس بات پہ آپ زور نہ دیں کہ آپ بڑے کی ورڈز، یعنی کہ جس پہ سرچز زیادہ ہوں، ان پہ زور نہ دیں۔ آپ کو ابھی درمیانی درجے کے یا چھوٹے درجے کے کی ورڈ کو استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کچھ ٹریفک کو حاصل کر سکیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا کی ورڈ استعمال کیا جو ایک ایسی سائٹ استعمال کر رہی ہے جو بہت ہی بڑی ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی اپنی SEO کر رہے ہوں گے، تو وہ یہی بات ہو جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے کمپیوٹرز کے دوران آپ کی چھوٹی سی سائٹ کوئی جگہ نہ بنا سکے گی۔ تو لہٰذا آپ ایسے کی ورڈ استعمال کریں جن پہ کمپٹیشن کم ہے۔
اگر ایسے کی ورڈ آپ کو مل جاتے ہیں جن پہ کمپٹیشن کم ہے اور سرچز زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کی سائٹ کے لیے فائدہ مند رہے گی. تو آپ کم کمپٹیشن والے کی ورڈ کو استعمال کریں گے کہ آپ کو کچھ ٹریفک میسر آ سکے. اس کے لیے آپ کو کچھ ایسے موضوع بنانے ہیں، کچھ ایسے ٹائٹلز بنانے ہیں جو اپنی سائٹ کے لیے استعمال کریں گے. مثلا مضامین ہیں اور بلاگس وغیرہ کے لیے آپ ایسے کی ورڈ کو نکالیں گے کہ جو دوسری سائٹس پہ جا کے آپ آرٹیکل یا بلاگس لکھیں تو یا پریس ریلیز لکھیں، ان سائٹس کی بنیاد پہ یا ان سائٹس پہ ٹریفک کا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا آرٹیکل صارف کی نظر میں آ سکتا ہے اور اس آرٹیکل کی مدد سے وہ صارف آپ کی سائٹ پہ آ سکتا ہے جو کہ آپ کا ممکنہ گاہک ہو سکتا ہے. مطلوبہ الفاظ یعنی کہ جو کی ورڈ ہیں ان کی ریسرچ کے دوران آپ نے ہر کی ورڈ کے عدد و شمار کا استعمال کرنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، یعنی کہ ان پہ سرچز زیادہ ہیں، کمپٹیشن کتنے ہیں. ہر کی ورڈ کی آپ نے ایک رپورٹ بنانی ہے اور آپ نے پچھلے منتھ کو بھی دیکھنا ہے کہ پچھلے منتھ اس کی ورڈ پہ کیا سرچز تھیں، کیا کمپٹیشن تھا. اس طرح آپ ایک سال کا ڈیٹا یا کم از کم 6 مہینے کا ڈیٹا نکال کے آپ یہ موازنہ کریں کہ یہ کی ورڈ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. اس کے بعد ان کی ورڈز اگر آپ فائنل کر لیں، اس کے بعد ان کی ورڈز کو فائنل کرنے کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے مواد لکھیں، یعنی کہ آرٹیکل یا کانٹینٹ لکھیں، اور وہ کانٹینٹ جو ہے پھر آپ کو بہت زیادہ مدد دے گا آپ کو سرچ ریزلٹ کے پہلے پیج پہ لانے کے لیے. تو ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ ایک کی ورڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مرحلے کو آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں اور یہی مرحلہ جو ہے آپ کے آنے والے لیکچرز میں بڑا ہی مددگار رہے گا. اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کی ورڈز کو کیا اپنی کی ورڈ کی لسٹ کس طرح تیار کرتے ہیں. ہم وہی کی ورڈ کو استعمال کریں گے جو پیچھے ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، سولر پینل. اس کی ورڈ کو داخل کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک رزلٹ ہمارے سامنے موجود ہے. کی ورڈ حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی ویب سائٹ کے اندر جائیں. مثال کے طور پہ اس پر ہم نے کلک کیا کہ ایک سائٹ اوپن ہوئی ہے جو سولر پینل کے بارے میں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بزنس ہے یا جس چیز کے لیے ہم ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں یہ سائٹ اس سے مطابقت رکھتی ہے تو پھر ہم اگلا اسٹیپ یہ کریں گے کہ یہاں پہ کنٹرول یو پریس کریں گے. ہمارے سامنے ایک HTML کوڈنگ موجود ہے، یہ اسی پیج کی HTML ہے جو ہم کو ابھی نظر آئی تھی. یہاں ہم ایک ٹیگ دیکھ رہے ہیں میٹا نیم کی ورڈز. یہ وہ لائن ہے جو اس سائٹ کے آنر نے اپنی SEO کمپین کے دوران حاصل کیے اور یہاں اس نے استعمال کی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے کاپی کر لیں، کنٹرول C سے کاپی کیا ہم نے، اور ایک ایکسل کی فائل کو اوپن کر لیں یا ورڈ ڈاکومنٹ میں ایک نئی فائل اوپن کریں اور یہاں ہم اس کو پیسٹ کر دیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو کی ورڈز ہم نے وہاں سے کاپی کیے تھے یہاں وہ پیسٹ ہو گئے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہر کی ورڈ کے بیچ میں ایک کوما لگا ہوا ہے. ہم کو اس کی لسٹ تیار کرنی ہے تو ہم کو یہ کوماز ہٹانے پڑیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اگر ورڈ پہ ہیں تو آپ انسرٹ مینو پہ جائیں. انسرٹ مینو کے اندر ٹیبل کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل. یہاں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کتنے کالمز رکھنے، تو ہم کو ایک ہی کالم رکھنا ہے اور کوما سیپریٹڈ ہے. اوکے، دیکھا کہ ہر کی ورڈ اب علیحدہ علیحدہ ہو گیا. سولر پینلز، سولر پینل، سولر پینلز مینوفیکچررز، سولر پینل مینوفیکچررز. اگر ہماری سائٹ یا ہم بھی سولر پینل کے مینوفیکچرر ہیں تو یہ کی ورڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں.
ادروائز نہیں ہے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو ان میں سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کی ورڈ ہمارے بزنس کے عین مطابق ہے تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، ادروائز اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کمانڈ موجود ہے، یہاں پر رائٹ کلک کیجئے اور ڈیلیٹ رو کر دیں، وہ کی ورڈ غائب ہو جائے گا. اسی طرح ہم 2-3 سائٹ سے مختلف کی ورڈز کو جمع کر سکتے ہیں. ہم واپس سرچ ریزلٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ایک آسان طریقہ ہے کی ورڈز کو جمع کرنے کا، مگر ہم یہاں پہ اس طریقے کے علاوہ اور طریقے بھی دیکھتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ویل، اس پہ کلک کرتے ہیں آپ. ایک گرافیکل ویل آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا. یہ اس کی ورڈ کی مناسبت سے، اس سے ریلیونٹ کی ورڈز جو لوگ ٹائپ کر رہے ہیں اس کے حساب سے اس نے ہم کو اور کی ورڈز دکھائے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی ورڈز میں ہمارا مطلوبہ کی ورڈ اب کون سا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل سولر انرجی کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں اس نے اس کو سیپریٹ کر دیا اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ سولر انرجی کے حساب سے اس نے مزید مجھے کی ورڈز دکھائے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کی ورڈ کو کاپی کروں گا اور ورڈ ڈاکومنٹ میں آ کے ٹیب دبائیں گے تو یہ نئی لائن اوپن ہو جائے گی اور یہاں میں پیسٹ کر دوں گا اس کو. دوبارہ سے اپنے ریزلٹ پہ گیا، یہاں ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی، یہ میرا کی ورڈ ہو سکتا ہے، ممکنہ کی ورڈ ہو سکتا ہے. یہاں میں نے اس کو کلک کیا، اس کی ورڈ کی مناسبت سے اس نے مجھے اور ریزلٹ دکھائے. اس کو میں نے پھر کاپی کیا اور ورڈ ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو دوبارہ سے نئی لائن میں پیسٹ کر دیا. اس طرح میں اس ویل کی مدد سے کی ورڈز کو جمع کرتا جاؤں گا اور اپنی ایک لسٹ تیار کر لوں گا. اگر مجھے کسی پچھلے کی ورڈ پہ جانا پڑ جائے تو میں جسٹ کلک کر کے واپس اسی مقام پہ آ سکتا ہوں جہاں سے میں گیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ کی ورڈز کو جمع کر سکتے ہیں اور ان کو بعد میں فلٹر کر سکتے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دور میں یا پچھلے سالوں میں یا گزشتہ سالوں میں اس کی ورڈ کی کیا ڈیمانڈ رہی ہے، کیا اہمیت رہی ہے. یہاں تو بہت لمبا، اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں. یہاں میں 1990 کر لیتا ہوں. 21 سالوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ رہی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سن 1997 سے لے کے 2010 تک کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے اور یہاں اس نے اہم جو اس میں پیش رفت ہوئی ہیں اس کی ورڈ پہ وہ اس نے یہاں درج کی ہوئی ہیں. یہاں پہ آپ جا کے مزید اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. بکس ہیں، کچھ نیوز ہیں، کوشچن اینڈ آنسر ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور سائٹس بھی ہیں جو آپ کے کام کی ہو سکتی ہیں انفارمیشن کے حوالے سے اور مزید کی ورڈ کو جمع کرنے کے حوالے سے. ان سائٹس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایک عام جنرل طریقہ تھا جس کے ذریعے آپ کی ورڈز جمع کر سکتے ہیں. اور بھی بہت اچھے اور بہتر طریقے موجود ہیں. یہ گوگل کی یوٹیلیٹی تھی تو اس کے ہم آنکھ بند کر کے اس پہ بلیو کر سکتے ہیں. چونکہ یہ بیسک کورس ہے تو یہاں پہ میں آپ کو صرف بیسک چیزیں ہی بتا رہا ہوں کہ کی ورڈز کو آپ کس طرح جمع کر سکتے ہیں. اور بھی ایڈوانس طریقے ہیں، کچھ فاسٹ طریقے ہیں، ایکوریٹ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم کی ورڈز کو جمع کر سکتے ہیں، مگر وہ میں آپ کو ایڈوانس کورس جو وہ لانچ انشاءاللہ کیا جائے گا تو اس میں وہ بیان کیا جائے گا. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی لسٹ تیار کی تھی ان کو میں کاپی کروں گا
اور گوگل ایڈورڈ ٹول، یہ گوگل ایڈورڈ ٹول ہے. یہ کس طرح آپ یہاں تک پہنچیں گے؟ اس کا آسان طریقہ ہے کہ گوگل سرچ میں جسٹ آپ کو کی ورڈ ٹول لکھنا ہے اور پہلا جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا وہی گوگل ایڈورڈ ٹول ہے. یہاں پہ آپ اس کا URL دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے میں گوگل کی ورڈ ٹول میں آ جاؤں گا. اس میں 2-3 سیٹنگز آپ کو کرنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ لوکیشن آپ کو وہ کرنی ہوگی جہاں آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. دوسری بات، یہاں آپ کو یہ کیپچا ڈالنا پڑے گا. اور وہ لسٹ جو میں نے کاپی کی تھی یہاں میں اس کو پیسٹ کر دوں گا. یہاں ایک آپشن آپ کو دکھا رہا اونلی شو آئیڈیاز کلوزلی ریلیٹڈ ٹو مائی سرچ ٹرمز. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی کی ورڈز آپ کو یہ دکھائے، انہی کے سرچز دکھائے، انہی کا کمپٹیشن دکھائے، تو آپ اس پہ ٹک کر دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سجیشنز بھی آئیں تو اس پہ آپ ٹک نہ کریں. ہم سرچ کر کے دیکھتے ہیں. آپ ایک ریزلٹ ہمارے سامنے موجود ہوا ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. ایک کی ورڈ ہمارے سامنے ہے ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی. یہاں آپ کے سامنے کمپٹیشن دکھا رہا ہے. اس بار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر فل بھری ہوئی ہے جس سے یہ بہت قریب ہے تو یہ ہائی کمپٹیشن کو شو کر رہا ہے. 100% میں سے یہ سمجھ لیں کہ 90% یا 93% جو ہے اس پہ لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کی ورڈ پہ. اور اسی طرح میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو تقریباً یہ 20-25% ہے، لو کمپٹیشن ہے. تو اس طرح میں یہ کمپٹیشن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ گلوبل منتھلی سرچز، ہم نے یہاں لوکیشن آل رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے تمام ورلڈ سے جو ڈیٹا جو لوگ اس کی ورڈ پہ کام کر رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں تو وہ 18,100 ہیں پوری دنیا سے. اور اگر میں نے یہاں پہ کوئی کنٹری سلیکٹ کیا ہوا ہوتا تو منتھلی سرچز پہ آپ کو وہ ڈیٹا نظر آتا ہے جو کنٹری میں نے یہاں پہ سلیکٹ کی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینوفیکچرر یہ کی ورڈ نہیں بنتا ہمارا، اس لیے کہ اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی فریز موجود نہیں ہے. یہ ہمارا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کافی اس نے سجیشنز بھی ہم کو دی ہیں. تو ہماری اگر سائٹ نہیں ہے تو ہم کو ایسے کی ورڈ سلیکٹ کرنا ہے جس پہ کمپٹیشن کم ہو. نارملی سب میں ہی زیادہ ہیں تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کے 100 ریکارڈ ریزلٹس کر دیتے ہیں. یہ میکسیمم 100 ہی دکھاتا ہے، 100 سے زیادہ نہیں دکھاتا آپ کو. اور یہاں پہ ہم سارٹ کر لیتے ہیں اس کو کمپٹیشن وائز. یہ ڈی اسینڈنگ ہو گیا، میں اس کو اسینڈنگ میں کر لیتا ہوں. دوبارہ کلک کروں گا اسینڈنگ میں جائے گا. آپ ایک چیز یہاں دیکھ رہے ہیں براڈ، ایگزیکٹ اینڈ فریز. کی ورڈ سرچ یا یوزر جس کی ورڈ سے سرچ کرتا ہے سرچ انجن اس کو مختلف طریقوں سے دیکھتا ہے. براڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ لانگ ٹیل کی ورڈز، جیسے مثال کے طور پہ یہ کی ورڈ ہے واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی. اب اس میں کافی سارے ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، انرجی، سولر، ایڈوانٹیجز، واٹ آر دا، آف. تو میں نے جیسے بتایا کہ اسٹاپ ورڈز کو یہ اگنور کرتا ہے. آف اور آر اور دا یہ اگنور کر دی جائیں گے اور صرف انرجی، سولر، ایڈوانٹیجز اور واٹ یہ رہ جائے گا. تو براڈ پہ ابھی یہ ٹک لگا ہوا ہے. تو یہ جو ریزلٹ اس نے آپ کو دکھائے ہیں براڈ کے حساب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈوانٹیجز کو بھی دیکھ رہا ہے، سولر انرجی کو بھی دیکھ رہا ہے، ایڈوانٹیجز سولر انرجی کو بھی دیکھ رہا ہے، واٹ ایڈوانٹیجز سولر انرجی، یعنی کہ تمام کی ورڈز کو یہ مکس کر کے آپ کو ریزلٹ دکھا رہا ہے. اگر میں یہاں پہ اس کو ایکسیکٹ کر دوں
تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ابھی 1600 رزلٹ ہے. تو ایگزیکٹ کرنے کی صورت میں یہ تبدیل ہو جانا چاہیے. اور میں براڈ کو آف کر دوں اگر, یہ دیکھیں 320 1600 سے 320 رہے گی, یعنی کہ یوزر ایگزیکٹ یہ جو ٹائپ کر رہا ہے واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی, وہ کتنے یوزر ہیں ایسے جو یہ ٹائپ کر رہے ہیں پورے مہینے میں 320. یہ رزلٹ منتھلی ہوتا ہے, تو یہ 320 یوزر ایگزیکٹ یہ پورا کی ورڈ فریز استعمال کر رہا ہے یا لانگ ٹیل کی ورڈ استعمال کر رہا ہے. براڈ میں اور ایگزیکٹ میں یہی فرق ہے کہ براڈ میں وہ تمام کی ورڈز جو جتنے بھی ٹائپ کیے ہیں ان کو الگ الگ ان کا ڈیٹا اور مکس کر کے ان کا ڈیٹا تمام کو مکس کر کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹ میں کیا ہوگا کہ صرف اسی لفظ کو دیکھے گا, اسی جملے کو دیکھے گا جو لکھا جا رہا ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کوٹیشنز اگر میں آگے پیچھے لگا دوں سرچ کرنے کے دوران تو وہ ایگزیکٹ رزلٹ لے کر آتا ہے. تیسرا آپشن ہے فریز, اس کو میں آن کر دیتا ہوں اور ایگزیکٹ میں نے آف کر دیا. فریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کی ورڈ لکھا گیا ہے وہ بھی, اور اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا کوئی اور کی ورڈ وہ بھی ایگزیکٹ فارم میں وہ آپ کو دکھائے گا. مثال کے طور پہ اگر میں ایڈوانٹیجز ہیں تو ایڈوانٹیجز کی جگہ پہ اگر کوئی اور لفظ بھی کوئی لکھتا ہے, سینونیم اس کا استعمال کرتا ہے, تو وہ بھی آپ کو اس میں دکھائے گا. جیسے بینیفٹس بھی ہو سکتا ہے, واٹ آر دا بینیفٹس آف سولر انرجی, اس کو بھی دکھائے گا آپ کو, اور واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی, اس کو بھی دکھائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تینوں براڈ ایگزیکٹ فریز کا فرق پتہ چل گیا ہوگا. تو جب ہم اپنی کیمپین کو شروع کرتے ہیں تو نارملی براڈ میں ہی رکھتے ہیں, اس لیے کہ جنرلی یوزر جو ہے جو کی ورڈ لکھتا ہے وہ براڈ میں لکھتا ہے, اور براڈ میں اگر آپ کی سائٹ اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایس ای او بہت ہی اچھی ہے. ایگزیکٹ میں آپ آسانی سے لا سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کمپٹیشن کم ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مطلوبہ کی ورڈز اس میں کون کون سے ہیں جو ہمارے پروڈکٹ یا ہمارے بزنس سے قریب ترین ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ لے لیتا ہوں اور یہ لے لیتا ہوں, یہ میں نے لے لیا, یہ لے لیا. اچھا, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین رزلٹ ایک جیسے ہی ہیں تقریباً, جس میں سرچز بھی سیم ہیں اور کمپٹیشن بھی سیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانٹیجز سولر انرجی اور ایڈوانٹیج اور سولر انرجی ایڈوانٹیجز یہ گوگل ایک ہی کی ورڈ مانتا ہے. آپ ایسے کی ورڈ استعمال نہ کریں جس میں آف, ایڈ, ڈو اس ٹائپ کے ورڈ آ رہے ہوں. آپ اس قسم کے کی ورڈ کو استعمال کریں, سولر انرجی ایڈوانٹیجز. اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو وہ بیک اینڈ پہ اس کو یہی سمجھتا ہے. تو یہ کی ورڈ بھی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ کچھ کی ورڈ میں نے سلیکٹ کیے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ کا ایک پش بٹن موجود ہے. ٹوٹل 100 تھے, اس میں سے 8 میں نے سلیکٹ کیے ہیں, اس کو میں نے ٹک کیا. ڈاؤن لوڈ, سیو کروں گا اس کو میں, اوکے, یہ سیو ہو گیا. اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں. یہاں جو میں نے 4 کی ورڈ سلیکٹ کیے تھے وہ دیکھیں یہاں پہ ہم کو نظر آ رہے ہیں. کمپٹیشن کو آپ سلیکٹ کریں اور پرسنٹیج میں ہمارے سامنے آ جائے گا. یہاں گلوبلی سرچ اب اور منتھلی سرچ سیم آ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے آل رکھا تھا وہاں پہ.
یہ کالم ہمارے کام کے نہیں ہیں، ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. یہ پچھلے منتھس کا ڈیٹا آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ کی ورڈ اس مہینے یہ سرچ ہے، پچھلے مہینے یہ تھا، اس سے پچھلے مہینے یہ تھا، اس طرح پورے سال کا یہ ڈیٹا آپ کو دکھا رہا ہے. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14% اور 2900 اس پہ سرچز موجود ہیں، اور یہ کی ورڈ ہمارے قریب ترین بھی ہے. یہ کی ورڈ ہمارے مطلوبہ کی ورڈ ہیں اور ان کی لسٹ ہم نے تیار کی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کی ورڈز سلیکٹ کیے تھے، اگر وہ ہمارے کام کے تھے، زیادہ اچھے تھے، تو ہم یہاں پہ اونلی پہ ٹک کر دیتے اور پھر سرچ دباتے. تو جو ہم نے یہ کی ورڈ سلیکٹ کیے تھے ان پہ ہی یہ دکھائے گا، اور اس کو ہم سارٹ کر لیتے ہیں، سارٹڈ بائی سرچ شیئر. تو یہاں دیکھیں ہم نے جو ٹک کیا ہوا تھا یہ نیلے رنگ کا ہونے کی وجہ سے یہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو کی ورڈ یہاں لکھا ہے وہ ان میں موجود ہے. چاہیں تو آپ ان کو بھی مزید ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح بالکل وغیرہ وغیرہ، اس طرح ڈاؤن لوڈ کریں گے اور وہاں جا کے ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو شارٹ کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، جیسے ریلیونس میں کر دوں میں تو ریلیونسی کے حساب سے یہ کی ورڈ ترتیب میں آ جائیں گے جو مجھے مدد دیں گے قریب قریب ہونے کی وجہ سے سلیکٹ کرنے میں مجھے مددگار ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ کی ورڈز کو جمع کر سکتے ہیں. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ براڈ طریقے سے چاہ رہے ہیں، ایگزیکٹ طریقے سے چاہ رہے ہیں، یا فریز آپ کو چاہیے. تو یہ آسان ٹول ہے اور بہت اچھا پاورفل ہے. زیادہ تر ایس ای او اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ حقیقت سے قریب ترین رزلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ گوگل کی اپنی سروس ہے، تو اپنے ہی سرور سے یہ ڈیٹا نکال کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس طرح آپ اچھے اور بہتر طریقے سے کی ورڈز کو جمع کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ہوگا.